بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکپن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیراط کے عوض چراتے تھے۔ جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حصول معاش کی فکر ہوئی۔ مکہ وادی غیر ذی زرع میں واقع تھا، وہاں زراعت کرنے کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت کا پیشہ اپنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد کے چھوڑے ہوئے سرمایے کو تجارت میں لگایا اور ان میلوں میں شرکت کے لیے سفر بھی کیے۔ پیشہ تجارت میں آپ نے ہمیشہ امانت داری اور دیانت کو پیش نظر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک تجارتی معاہدہ کیا، لیکن بات پوری طے ہونے سے قبل مجھے ایک ضروری کام یاد آیا اور میں نے آپ سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہاں جا کر کام میں ایسا مشغول ہو گیا کہ مجھے آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہ آیا۔ اتفاقاً 3 روز بعد میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ میں احساس شرمندگی کے ساتھ آپ کی طرف گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، اس لیے کہ میں 3 دن سے اسی جگہ پر تمہارا منتظر ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں قیس بن الصائب مخزومی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تجارت تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ساتھی نہیں پایا۔ اگر ہم آپ کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ ہمارا استقبال کرتے اور خیر و عافیت پوچھ کر چلے جاتے۔ برخلاف اس کے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر سے لوٹتے تو جب تک پائی بے پاک نہ کرتے اپنے گھر کو نہ جاتے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری اور معاملہ فیملی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی دولت مند بیوہ خاتون تھی، جنہیں عرب کے کئی نامور رئیسوں نے نکاح کا پیغام دیا۔ ان کے والد خویلد بن اسد نے بہترین تجارتی کاروبار ورثہ میں چھوڑا تھا، اس لیے انہوں نے بھی تجارت جاری رکھی۔ اپنا مال تجارت اجرت یا شراکت پر تاجروں کے ہمراہ روانہ کرتی۔ ابتدائی عمر میں چچا زاد بھائی اور مشہور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل سے منسوب تھی، لیکن شادی نہ ہو سکی۔ 15 سال کی عمر میں ان کا پہلا نکاح ہند بن نباش سے ہوا، جو ابو حالہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان سے 2 بچے پیدا ہوئے جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ ابو حالہ کے انتقال کے وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ 21 سال کی تھیں۔ آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ عتیق بن عائد مخزومی بھی انتقال کر گئے۔ یکے بعد دیگرے دونوں شوہروں کے انتقال سے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دل برداشتہ ہو گئی تھیں۔ مالی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت حسن سے بھی نوازا تھا۔ نہایت ذہین اور سلیقہ مند تھیں۔ انہی خصائص کی وجہ سے وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہوں نے ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں اس سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے مشورہ کر کے یہ پیشکش قبول کر لی اور ان کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال میں ایسی امانت و برکت دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی خرید و فروخت کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا تو منافع دوگنے سے زیادہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی طے شدہ معاوضے کا 2 چند آپ کو دیا، یعنی بجائے 4 اونٹ کے 8 اونٹ معاوضہ دیا۔ ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی اخلاق، بلند پایا کردار، موضوع انداز فکر، راست گوئی اور امانت دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے مشاہدات بیان کیے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہو چکی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستودہ صفات سے متاثر ہو کر خود ہی اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے آپ کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اپنے ہم عمر چچا اور دودھ شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، جنہوں نے اہل خاندان سے مشورہ کر کے خود ہی جا کر پیام منظور کر لیا۔ چنانچہ آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کے چچا عمرو بن اسد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرداران قریش شریک تھے۔ مہر با اختلاف روایت 20 اونٹ 400 دینار یا 500 درہم قرار پایا۔ یہاں اس بات کی صراحت ضروری ہے کہ عام روایت کے بموجب نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے، لیکن بین الاقوامی شہرت کے حامل اسکالر اور حیرت نگار ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی میں محمد بن حبیب بغدادی مصنف کتاب المحبر کے حوالے سے 28 سال بتائی ہے۔ 28 سال کی مزید تائید الزرقانی کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ وہ القسطلانی کی کتاب المواہب کے مشہور شرح مغلطائی کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 28 سال کی تھی، جیسا کہ المغلطائی اور دوسروں نے بیان کیا۔ سب سے زیادہ وقوع بات تو یہ ہے کہ ابن سعد نے عبداللہ بن عباس کی سند سے روایت لکھی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جس دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کیا 28 سال تھی۔ نکاح کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن بنی ہاشم کے محلے میں گزار کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت کے لیے ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا، جو اس وقت 15 سال کے تھے اور جنہیں بچپن میں ڈاکوؤں نے عکاظ کے بازار میں حکیم بن حزام کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کیا تھا۔ کچھ عرصے بعد زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ کو معلوم ہوا کہ زید زندہ ہیں، تو باپ اور چچا دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے باپ اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو ان کے ساتھ اپنے وطن لوٹ جاؤ، چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ اس پر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ جانے کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد حسب دستور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں آئے اور حتیم کے پاس جا کر اعلان فرمایا، لوگوں گواہ رہنا کہ زید آزاد ہے اور آج سے وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ اعلان سن کر ان کے باپ اور چچا بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں آیا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھیں۔ سب سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئی اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا باقی سب کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد ہوئی۔